لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ لَعْنَ اللَّهُ قَاتِلِي فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صلوات برادران ایمانی، سورہ کوثر کے ذیل میں جو گفتگو آپ حضرات کے روبرو شروع ہوئی، آج ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سورہ کا سہارا لے کر میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ جو خانوادہ کوثر کا مصداق ہے، جو اہل کوثر سے وابستہ ہو گئے وہ آباد ہو گئے، اور جو اس خاندان کے سے منحرف ہو گئے، اس کے مخالف ہو گئے، وہ برباد ہو گئے، اور ان برباد ہونے والوں کو قرآن نے ابتر کا لقب دیا۔ بے چراغ ہو گئے، بے نام ہو گئے، بے نشان ہو گئے۔ اسی ذیل میں جو گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سورہ کوثر کی مصداق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دشمنی مول لی اور ان کو مظلومانہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو رسول کی زندگی سے لے کر بعد رسول 3-4 مہینے کے درمیان 6 ایسے حادثے ہیں کہ جنہوں نے صبح قیامت تک مسلمانوں میں افتراق اور انتشار کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ایک ملت کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر آپ بغور نظر ڈالیں تو اس میں پہلا مرحلہ جیش اسامہ، سب سے پہلا انکار وہیں سے شروع ہوا۔ دوسرا مرحلہ واقعہ قلم و کرتاس، جہاں حضور نے قلم مانگا اور حضور کو قلم نہیں دیا گیا۔ تیسرا مرحلہ حضور کی شان میں گستاخانہ کلمات ہیں اور ان پر الزام ہذیان۔ چوتھا مرحلہ
مولائے متقیان کے حق کا غصب کر لینا۔ پانچواں مرحلہ حضور کی شہادت پر شہادت سے انکار کرنا، کیا کہنے، اور چھٹا مرحلہ فدق۔ گزشتہ جو 5 مرحلے ہیں اکثر بیان ہوئے ہیں، 2-3 مرحلوں کو میں نے اسی زینبیہ میں اکثر بیان کیا ہے، سب کو تو نہیں، اور ان مجالس میں میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ جو مرحلہ فدق ہے، جو آخری مرحلہ ہے، جو اختلاف کا آخری سنگ بنیاد ہے، اس کے ذیل میں گفتگو کروں اور اس بات کو محسوس کر لیں کہ فدق خلافت اور عصمت کے درمیان ایک نزاع ہے، جہاں خلافت نے یہ چاہا کہ عصمت پر ڈومینیشن حاصل کرے۔ یہ ممکن اس لیے نہیں ہوا کہ خلافت چھینی ہوئی تھی، عصمت ادھر سے آئی ہوئی، یہ اس لیے ممکن نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ٹکراؤ عصمت و خلافت کا ہے۔ عصمت میں جو صاحب منصب ہیں وہ ڈائریکٹ سامنے نہیں، اور خلافت میں جو تخت پر بیٹھا ہے وہ بھی ڈائریکٹ سامنے نہیں۔ عصمت کی کائنات سے وہ شہزادی اٹھی کہ جس کو نہ امام کہا گیا نہ رسول کہا گیا، لیکن جو مرتبے میں نہ کسی امام سے کم ہے نہ کسی رسول سے کم ہے، رتبے میں وہ کسی سے کم نہیں، امامتیں اور رسالتیں اس کی ڈیوڑھی کا صدقہ ہیں۔ کبھی وقت رہا تو اس موضوع پر بھی مکمل بات ہوگی کہ صرف سیدہ کی ڈیوڑھی کا صدقہ ہے کہ نبی نبی بنے، رسول رسول بنے، امام امام بنے۔ اللہم صلی علی وہ بی بی بظاہر صاحب منصب نہیں، مگر مجاہدانہ عمل میں سامنے وہی، اور ادھر سقیفہ کی وادی میں جو تخت پہ بیٹھا بظاہر تو وہی ہے، لیکن اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں ایک خاتون، اس کے بھی بیک گراؤنڈ میں ایک خاتون۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نظام شروع ہو رہا ہے اور یہ جو اسلام میں فکری دھارے الگ الگ ہو رہے ہیں، یہیں سے تو آغاز ہے، یہیں سے تو ابتدا۔ ایک فکر کا دھارا حکومت کے ذریعے دہشت گردی تک پہنچ جاتا ہے، ایک فکر کا دھارا مظلومیت کے ذریعے شہادت تک پہنچ جاتا ہے۔ دو دھارے ہو گئے، ان دھاروں کے پس منظر میں جہاں مظلومیت ہے، جہاں ایثار ہے، جہاں قربانی ہے، جہاں صبر ہے، جہاں شہادت ہے، وہاں حضرت زہرا۔ جہاں ظلم ہے، جہاں تشدد ہے، جہاں جبر ہے، جہاں دہشت گردی ہے، جہاں بربریت ہے، وہاں خلیفہ کی بیٹی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ میری تجزیاتی گفتگو ہے، عالم اسلام کا کوئی بھی اسکالر آ کر مجھ سے بات کر سکتا، عالم اسلام کا کوئی بھی اسکالر مجھ سے بات کر سکتا ہے کہ مسلمانوں میں افتراق اور فرقہ واریت کی بنیاد میں دو شخصیتیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف حضرت زہرا ہیں جو اپنی مظلومیت کے ساتھ استادہ ہے، دوسری طرف رسول کی زوجہ ہے جو اپنی بربریت کے ساتھ سامنے ڈٹی ہوئی ہے۔ اب یہ تمہارا مقدر ہے کہ چاہو تو دہشت گردی کے راستے پہ چلے جاؤ اور بیٹے بن کر زندگی گزارو، اور چاہو تو ایثار و
قربانی کے راستے پر چلے آؤ اور غلام مت واضح راستے ہیں، کھلے ہوئے راستے ہیں، ایک طرف وہ ہیں ایک طرف وہ۔ یہ جو اسلام میں دو بڑی فکریں پیدا ہوئیں کہ یہ شیعہ مسلمان ہیں، یہ سنی مسلمان ہیں۔ کوئی سنی مسلمان اس وقت تک سنی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ رسول کی زوجہ کے زیر پرچم نہ آ جائے۔ سنی نہیں، میں بڑی واضح بات کہہ رہا ہوں اور تاریخی طور پر طے شدہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی سنی مسلمان سنی نہیں ہو سکتا جب تک وہ صاحب جمل کے زیر علم نہ آ جائے۔ اور کوئی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک زہرا کے سامنے آنے والے ظالموں پہ لعنت نہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے سامنے راستے کھلے ہوئے ہیں، یا سنی مسلمان بن جائیں، ہمیں کوئی حیرت نہیں، کوئی اعتراض نہیں، ادھر چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ کو شیعہ مسلمان بننا ہے تو پرچم زہرا کے نیچے آنا، اور اگر پرچم زہرا کے نیچے آنا ہے تو جن پر زہرا نے لعنت کی ہے ان پر آپ کو بھی لعنت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شیعت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اگر اس سے ہٹ کر صاحب ہم شیعہ بھی ہیں، لعنت بھی نہیں کرتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ اپنے کو شیعہ نہ کہیں، منافق کہیں۔ پرچم برداران اتحاد سنے، سنیں اس بات کو غور کریں۔ اتحاد نام کی کوئی چیز پاسبل نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، منطقی طور پر ناممکن ہے۔ اتحاد آپ اپناؤ دوسرے کا کریں گے، لیکن جب آپ اسلاف تک جائیں گے تو وہ ادھر جمل میں کھڑا ہوگا، آپ ادھر دربار خلافت میں کھڑے ہوں گے۔ تو جب دونوں الگ الگ جگہ کھڑے ہوں گے تو اتحاد ممکن نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ آپ اتحاد کے حامی نہیں، بے شک نہیں ہے، تو آپ کیا فساد چاہتے ہیں؟ ہم نے دو الگ باتیں، اتحاد ہونا الگ بات ہے اور فتنوں فساد میں مبتلا ہونا الگ بات ہے۔ ہم اپنے بچوں سے کبھی یہ نہیں کہتے کہ فساد کرو، کبھی یہ نہیں کہتے کہ فتنہ کرو۔ اگر ہمیں
فتنہ و فساد کی اجازت ہوتی تو تقیہ ہمارے یہاں حرام ہوتا. اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. ہم تقیے پہ عمل کرتے, ہم فسادی نہیں ہو سکتے. جو تقیے کا مذاق اڑاتے ہیں وہی فسادی ہوتے ہیں. جن کے ہاں تقیے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تقیہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم فساد نہیں چاہتے. لیکن فساد نہ چاہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ایسا اتحاد چاہتے ہیں کہ تم ہم ہو جاؤ ہم تم ہو جائیں. نہ تم ہم ہو سکتے نہ ہم تم ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اور بنام اتحاد حقائق بچوں کو نہ بتائے جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. صحت مند ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ بھی آ کے بیٹھے, وہ اپنی بات رکھیں, ان کو بات رکھنے کا پورا حق ہے. وہ اپنی بات رکھیں, ہم اپنی بات رکھیں, تو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے نا. ڈیبیٹ کے مخالف نہیں ہیں, ایک دوسرے کے آئیے جائیے, اپنی بات بتائیے, ان کی بات سنیے, تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے. ہو سکتا ہے یہ کرتے کرتے کچھ بہکے ہوا کو راہ حق پہ لے آئیں, لیکن اگر آپ سچ بیان ہی نہیں کریں گے تو وہ کیا راہ حق پر آئیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے بچے راہ حق بھول جائیں. اس لیے حقائق کا بیان بہت ضروری ہے, اور میں یہی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں کہ میں حقائق پر گفتگو کر سکوں. اور میں کہ بات فدق سے شروع ہوئی ہے اور فدق ہی پر چل رہی. شہزادی سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ کے قاتلوں پہ لعنت. بات فدق سے شروع ہوئی ہے اور بات فدق پہ چل رہی ہے. فدق حضرت زہرا نے طلب کیا چونکہ رسول انہیں ہبا کر کے گئے اپنی حیات, جو ان سے چھین لیا گیا. وہ واقعہ تو ہو گیا, صفائی کے وکیل آج تک اس پہ لڑ رہے ہیں. آج تک نہیں صاحب یہ یوں نہیں تھا وہ بو تھا. کسی صورت سے خلیفہ کے فیصلے کو غلط نہ ثابت کیا جا سکے, یہ پوری کوشش. اور میں نے 2 دن کی گفتگو میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ فیصلہ کیا, جو فیصلہ کر رہا ہے وہی غلط ہے, اس لیے کہ اس کو فیصلہ کرنے کا کوئی رائٹ ہی نہیں. فدق کے میٹر کو اگر آپ سرسری نظر سے دیکھیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ سیدہ نے دعویٰ کیا, وہ مدعی ہیں, اور دربار خلافت میں دعویٰ کیا گیا, خلیفہ پر مقدمہ دائر ہوا, وہ مدعا علیہ. مگر یہ غلط ہے, یہ غلط. بی بی مدعی نہیں. اسلامی شریعت میں صاف واضح حکم ہر فقہ میں یہی ہے کہ اگر آپ کسی پراپرٹی کے مالک ہیں, کوئی آپ سے لے رہا ہے تو جو لے رہا ہے وہ مدعی ہے, آپ مدعا علیہ. کیونکہ قبضہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ پراپرٹی آپ کی. قبضہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ پراپرٹی آپ کی. اور حضور نے حدیثوں میں یہی بیان فرمایا کہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز ہماری ہے تو اسے گواہ پیش کرنا چاہیے, کم سے کم 2 گواہ. اور اگر 2 گواہ نہ ہوں, 1 گواہ ہو تو 1 گواہ اور قسم پر فیصلہ ہو سکتا. یعنی ایک آدمی گواہی دے اور جس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ چیز میری ہے وہ قسم کھا لے تو بھی قاضی فیصلہ کر سکتا. میرا سوال ہے کہ جب رسول اللہ یہ فرما گئے تھے کہ 1 گواہ اور قسم پر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے تو بی بی سیدہ کے گواہ چھٹلائے کیوں گئے؟ کیونکہ گواہ میں رباح غلام رسول بھی تھے, گواہ میں ام ایمن بھی تھیں جن کی گواہی کو صحیح مانا گیا, تو ایک گواہی یہ مان لی جاتی اور حضرت زہرا سے حلف لیا جاتا. حلف نہیں لیا گیا, اس کا مطلب یہ کہ فیصلہ کرنے والے کی نیت میں فتور ہے. اور پھر بی بی بظاہر تو دعویٰ کر رہی, لیکن معاملہ یہ ہے کہ مدعی بی بی اس لیے نہیں ہے کہ فدق
میں بیوی کے عامل نکالے گئے، حکومت کے عامل داخل کیے گئے۔ اس کا مطلب پراپرٹی پر جو قبضہ تھا وہ حضرت زہرا کا تھا۔ اب جب قبضہ حضرت زہرا کا ہے اور خلافت یہ کہہ رہی کہ نہیں یہ آپ کا نہیں ہے، تو اب گواہ اور ثبوت پیش کرنا خلیفہ کا کام ہے، گواہ اور ثبوت پیش کرنا خلیفہ کا کام ہے۔ یہ میں نے آپ کو اسلامی قضاوت کے اصول بتائے، اور اگر اس مجمع میں قانون کے جاننے والے ہوں، ہمارے احتشام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو علم بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی قوانین بھی اسی اعتبار پہ چلتے ہیں، کیونکہ اسلام کے جتنے انسانی اور بنیادی قانون ہیں وہ دنیا کی ہر عدالت میں آج بھی قابل قبول، آج بھی قابل قبول۔ زنگانی بیوی نے بظاہر دعویٰ کیا، لیکن بیوی مالک تھی، حق ان سے چھینا گیا۔ اب اگر کوئی کہے چھینا نہیں گیا تو میں کہوں کہ محمد والے محمد آخر میں تھک ہار کر یہ کہا جاتا ہے صاحب دل کا تالا بنا دیا، اتنی سی بات کا آپ لوگوں نے افسانہ بنا دیا۔ ارے فدق کا معاملہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا باغ تھا، اس باغ کے لیے اتنا جھگڑا اتنی عظیم ہستیوں میں یہ ممکن نہیں، کسی طرح معاملے پہ مٹی ڈالی جائے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم ابھی فدق کس کا حق ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں چھوٹا سا تھا، ہم کہتے ہیں باغی نہیں تھا، سوکھے پیڑ تھے، کچھ نہیں۔ ہم آپ کی بات مان لیتے باغی نہیں تھا، سوکھے پیڑ تھے۔ طے یہ ہونا ہے کہ یہ سوکھے پیڑ کا ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا زہرا کا تھا کہ خلیفہ کا، طے یہ ہونا، اس کی بات ہی نہیں ہے کہ فدق کتنا بڑا تھا۔ اور اس کا جو ایک علاقہ ہے وہ گزشتہ مجلس میں میں عرض بھی کر چکا ہوں، پراپرٹی کی ویلیویشن کی بات نہیں، کوئی حیثیت نہیں تھی فدق کی، مگر ہماری زبان کا محاورہ ہے کہ ہماری ٹکے کی ہانڈی گئی، ہم نے ذات پہچان لی۔ پراپرٹی کے ویلیویشن کا معاملہ تو جب فدق کا ایگریمنٹ ہوا ہے، جب ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کے بعد پہلی جو انکم آئی ہے رسول اللہ کے پاس، پورے فدق میں سے 50% رسول اللہ نے اپنے لیے مختص کیا تھا۔ تو اس میں دو روایتیں اور دو طرح کی تاریخ۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جو انکم آئی وہ 24,000 درہم کی صورت میں، لیکن بعض مورخین نے لکھا کہ 40,000 دینار، یعنی عہد رسول میں 40,000 دینار کا مطلب دینار سونے کے سکے، ایک دینار میں 10 درہم ہوا کرتے تھے۔ 40,000 دینار کا مطلب یہ کہ بہت بڑی قیمت اور بہت بڑا مال ہے جو رسول کے پاس۔ تو اگر چھوٹا سا باغ ہے تو 40,000 دینار تو اس کی مالیت نہیں ہو سکتی، اس کی آمدنی نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا غور مائیں کہ جب کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے تو لاکھوں میں آمدنی آتی ہے، کروڑوں کی پراپرٹی میں لاکھوں میں آمدنی آتی ہے۔ جہاں پہلی آمدنی 40,000 دینار آ رہی ہو، وہاں پراپرٹی کتنی ہے اس کا اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ اس صورت میں آتی رہی اور دن بدن یہ آمدنی بڑھتی رہی۔ حضور چلے گئے، خلیفہ وقت نے چھین لیا۔ بحث اس پر ہو رہی ہے کہ حق تھا کہ نہیں تھا، بیوی کا دعویٰ کیا تھا، ارث کیا ہے، وراثت کیا ہے، ہبہ نامہ تھا کہ نہیں تھا، خمس تھا کہ نہیں تھا، بہت سی باتیں۔
اور بہت سی جائیدادیں. فدق رسول کو ملنے والی سب سے بڑی پراپرٹی. جائیدادیں اور بھی ملی. محریق نام کا ایک یہودی تھا جو مسلمان ہو گیا. یہودی تھا، مسلمان ہو گیا. اس کے پاس 7 باغ تھے. ہر باغ کا تاریخ میں الگ الگ نام بھی ہے. کسی کا نام اس نے حضرت ابراہیم کے نام پر رکھا تھا، کسی کا نام اس نے حضرت ابراہیم کی والدہ گرامی کے نام پہ رکھا تھا. 7 باغ ہیں جن کا تذکرہ تاریخ میں. تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو وہ سارے باغ اس نے رسول اللہ کو دے دیے. اب قرآنی اور اسلامی قاعدے سے یہ بھی مال فیض ہوا، رسول کی خالص ملکیت ہوا، لیکن رسول کے اختیار میں تھا تو رسول نے ان باغوں کو وقف کر دیا. وقف کر دیا. اور اس وقت سے وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. خاص کر مہمان جب آتے تھے وفود تو ان کا جو خرچ اٹھاتے تھے وہ انہی باغوں کی آمدنی سے اٹھاتے. اور صرف نہیں کیا، رسول خود متولی رہے اور وصیت کر گئے کہ میرے بعد اس کے متولی علی ابن ابی طالب. اور علی ابن ابی طالب کے علاوہ اس میں متولیہ حضرت زہرا بھی رہیں گی. اور حضرت زہرا جب دنیا سے جانے لگیں تو انہوں نے وصیت کی کہ اب اس کے متولی حسن رہیں گے. 5ویں امام تک یہ وصیتوں کا سلسلہ ہے. اور وہ وقت جو رسول کے دور میں تھا وہ بی بی کے دور میں بھی بی بی کے پاس رہا اور ائمہ کے دور میں وہ وقف رہا. اور ان کا صاحب اگر ایسا ہی تھا تو وقت بھی چھین لیتے. فدق کیوں چھینا؟ تو وقت امور خیر کے لیے تھا، اپنے خرچے کے لیے نہیں تھا. حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ بھئی یہ وقت کی آمدنی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں خرچ ہونا ہے وہیں خرچ کریں گے، خود پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے. مگر فدق بی بی کے اپنی ذاتی کفالت کے لیے پیغمبر نے دیا تھا. حکومت نے چاہا کہ خاندان زہرا بھوک کا شکار ہو جائے. اب اور میں اس لیے فدق چھین لیا. فدق چھینا. اب بحث آج تک چل رہی ہے کہ فدق تو صدقہ تھا، فدق تو مسلمانوں کی پراپرٹی تھا، اس کا کیئر ٹیکر خلیفہ ہو سکتا ہے کیونکہ رسول بھی کیئر ٹیکر تھے. بہت سی بحثیں ہوتی. اب ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں کہ فدق کیا سے کیا ہوا. کیا سے کیا ہوا. چھینا گیا. پہلی اور دوسری خلافت میں یہ فدق مسلمان خلیفہ کے پاس تھا. جب کہیں فوج کی تیاری ہوتی تھی تو اسلحے خریدے جاتے تھے فدق کی آمدنی سے. تلواریں خریدی گئیں، زرہیں خریدی، گھوڑے خریدے گئے، اونٹ خریدے گئے. یعنی جنگی تیاری کے لیے جو لشکر تیار ہوتے تھے وہ سارے لشکر فدق کی آمدنی سے تیار ہوتے تھے. اسلامی فتوحات پر بھی سیدہ کا احسان. سیدہ کی جائیداد ہے کہ جس نے تم کو لشکر بنانے کا موقع دیا، ورنہ تم لشکر بنانے کی بھی حیثیت میں نہیں تھے. بہرحال یہ ہوتا رہا. 2 خلافتیں گزر گئیں، تیسرے خلیفہ آ گئے. اب جب تیسرے خلیفہ آ گئے تو انہوں نے کنبہ پروری شروع کی مسلمانوں کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق. یہ باتیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ باتیں مسلمانوں کی تاریخ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کنبہ پروری شروع کی. انہوں نے اپنے خاندان والوں کو عہدوں پہ بٹھانا شروع کیا. بنی امیہ کے لوگ زکوٰۃ وصولنے لگے، بنی امیہ کے لوگ قضاوت کرنے لگے، بنی امیہ کے لوگ گورنری کرنے لگے. صحابہ میں انقلاب پیدا ہونے لگا کہ یہ تو طلقاء ہیں، یہ تو آزاد کردہ غلام ہیں، یہ ہم پر حاکم کیسے ہو جائیں گے. حتیٰ کہ رسول کی زوجہ بھی برہم ہو گئیں اور یہاں بے پرواہ ہو کر بنی امیہ کو مضبوط کیا جاتا رہا. یہاں تک کہ جس کو رسول نے لعنت بھیج کے مدینے سے نکال دیا تھا اس حکم کو واپس مدینے میں بلایا. اس کے بیٹے مروان سے اپنی بیٹی کی شادی کی. افریقہ سے خمس آیا 5 لاکھ درہم مروان کو جہیز میں دے دیا. مدینے کی چراگاہیں مروان کو دے دی. اس کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی وہ یہ کہ سیدہ کا حق جو فدق تھا وہ مروان کے نام کر دیا.
یعنی جو سیدہ کو نہیں مل سکتا تھا، صدقہ تھا، اب وہ مروان کی پرسنل پراپرٹی بن گیا. اب وہ صدقہ نہیں رہا، اب وہ مسلمانوں کا نہیں رہا، اب وہ ایک آدمی کی جائیداد ہو گیا. اب مجھے سارے مسلمان بھائی سوچ کر بتائیں کہ فدق کی دو حیثیتیں ہیں. سیدہ سے یہ کہہ کر پہلے خلیفہ نے چھینا کہ یہ مسلمانوں کا رائٹ ہے، تیسرے خلیفہ نے جہیز میں اپنے داماد کو دے دیا، کہا یہ پرسنل پراپرٹی ہے. اب ان دونوں خلیفاؤں میں کوئی ایک تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ فیصلہ ہم شیعہ نہیں کریں گے. ہمارے سنی بھائی بتائیں کہ پہلا جھوٹا ہے کہ تیسرا. جو جھوٹا ثابت ہو جائے اس پہ سیدہ کی طرف سے لعنت بھیجیے. اگر مسلمان ہیں ایک صلوات بھیجو محمد علی محمد. شہزادی سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ کا حق باغ فدق لوٹنے والے ملعونوں پہ لعنت. اب آپ یہ صورتحال دیکھیں کہ ایک نے سیدہ سے چھین لیا کہ یہ امت کا ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، اور ایک نے اپنے داماد کو دے دیا. تم فیصلہ کرو کہ کیا گرا ہوا معیار ہے. رسول کے داماد کو فدق نہیں مل سکتا، خلیفہ کے داماد کو مل سکتا ہے. میرے بھائیوں آنکھیں کھول کر کبھی اس معیار پر نظر ڈال، تم کو بھی سچ کا ادراک ہوگا. صرف بغور تاریخ کو پڑھو کیا ہو رہا. یہاں سے یہ بات طے ہو گئی کہ سیدہ سے جھوٹ بولا گیا کہ یہ پرسنل پراپرٹی، جھوٹ بولا گیا. تیسرے خلیفہ نے اس کو پرسنل پراپرٹی بنا دیا. اب فدق مروان کے پاس، مروان کی اولادوں کے پاس. یہاں سے یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا، کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. بچے سنیں اس حدیث کو. ہمارے ذخیرہ حدیث میں بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ اگر کسی نے، حدیث ہے، اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین بھی غصب کی، جنرل حدیث ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالش زمین بھی غصب کی تو روز قیامت اس زمین کے 7 طبق کو طوق بنا کر اس شخص کے گلے میں لٹکا دیا جائے. تو اگر مجھ جیسے گناہگار کی زمین غصب کرنے والے پر ایسا عذاب ہے تو جو سیدہ کی زمین غصب کیے ہو. حدیث صحیح مسلم میں ہے، غنائم کے باب میں ہے غالباً. بہرحال آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو حدیث مل جائے گی کہ زمین غصب کرنے والے کے لیے یہ عذاب. اور پھر دوسری حدیث یہ ہے کہ غصب جب تک باقی رہتا ہے تب تک عذاب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اب عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا کہ اگر فدق حضرت پہ زہرا کا حق تھا تو علی نے کیوں نہیں اپنے دور میں واپس لیا. اعتراض، معاذ اللہ، کیا علی بھی اس غصب پہ باقی تھے؟ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ غصب پہ اگر غاصب باقی ہے تو اس کے لیے عذاب. مظلوم اگر اپنا غصب کیا ہوا مال اپنی طرف سے چھوڑے ہے تو یہ صبر ہے، یہ غصب نہیں ہے. تو صبر اور غصب میں فرق. حضرت علی جب خلیفہ بنے تو بے شک وہ غاصبوں کے گلے سے زمین نکلوا سکتے تھے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ علی نے جس حکومت کی باغ ڈور سنبھالی تھی
اس کے قبضے میں فدق نہیں تھا، کیونکہ تیسرے دور میں وہ پرسنل ہو چکا تھا۔ اب اگر علی اس کی بات کریں تو بنی امیہ سے ایک نئی لڑائی شروع ہو، یہاں جمل سے پین اور نہروان ہی نے فرصت نہ دی، تو علی نے اپنے حق پر صبر کیا، شاید اس لیے بھی صبر کیا کہ جتنے دن یہ حق دبائے رہیں گے اتنا ان کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ تو علی تک یہ معاملہ آتا نہیں، مروان کی اولادوں میں رہا۔ اس کے بعد بنی امیہ میں معاویہ، یزید، مروان، عبد الملک کے چاروں بیٹے یہ مسلسل خلیفہ ہوئے۔ اسی بیچ میں عبد الملک کا بھتیجا عمر ابن عبد العزیز خلیفہ ہوئے۔ عبد العزیز اور عبد الملک بھائی تھے، تو عبد العزیز کا بیٹا جس کا نام عمر ابن عبد العزیز ہے، جو عبد الملک کا بھتیجا ہوتا ہے، 3 سال کے لیے یہ بھی خلیفہ بنا۔ جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے 2 کام کیے۔ ایک تو ممبروں سے جو علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا اس نے بند کرایا، دوسرے اس نے فدق واپس کیا۔ مسلمانوں میں جتنے بھی مورخ ہیں وہ عمر ابن عبد العزیز کو بنی امیہ کا اکلوتا عادل خلیفہ کہتے ہیں، اور عمر ابن عبد العزیز کی مثال وہ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے دور میں گویا دور فاروقی آ گیا۔ اتنے صالح، اتنے ایماندار عمر ابن عبد العزیز، جن کے دور میں امن ہے، امان ہے، جو عدالت کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے مورخین نے عمر ابن عبد العزیز کے ان افعال پر جو انہوں نے انجام دیے یہ تحریر کیا کہ حضرت علی پر جو لعن طعن بند ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب عمر ابن عبد العزیز خلیفہ تھے تو ایک یہودی جو شام کا تھا اور بہت متمول تھا، بڑا پیسے والا تھا، وہ عمر ابن عبد العزیز کے پاس آیا، کہا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ رعایا میں تھا، کہو۔ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا داماد بنا لیں۔ اب عمر ابن عبد العزیز بھڑک گئے، تو کیسے میرا داماد بنے؟ تو یہودی، میں مسلمان، میری بیٹی مسلمان، ایک یہودی مسلمان کا کہو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا بھئی مجھ میں عیب کیا؟ چور میں نہیں ہوں، لٹیرا میں نہیں ہوں، غاصب میں نہیں ہوں، کوئی برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی، نہ میں جوا کھیلتا ہوں، نہ میں شراب پیتا ہوں، کمی کیا ہے مجھے؟ نہ کچھ بھی ہو، تو یہودی، تو داماد نہیں بن سکتا۔ اس سے بڑا غضبناک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم افضل ہو کہ تمہارے رسول؟ عبد العزیز تب سے کھڑے ہو گئے کہ کیا بکواس کرتا ہے، کہاں میرے رسول اور کہاں میں ان کے پیروں کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ کہ اگر رسول اپنی بیٹی کی شادی علی سے کر سکتے ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں کر سکتا؟ اب وہ چوکا کہ تو علی، کہ بھئی نماز جمعہ کے خطبے میں تیرے پیش نماز علی کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں میں اس سے تو بہتر ہوں۔ اب اس نے بولا کیا بیان ہوتا ہے؟ کہ صاحب روایت چلی آ رہی کہ جمعے کا خطبہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک معاذ اللہ علی کو گالیاں نہ دی جائے۔ عمر ابن عبد العزیز نے کہا آج سے اگر کوئی علی کی شان میں گستاخانہ جملہ کہا گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ 3 سال یہ رسم بند رہی اس کے دور، اس کے بعد پھر شروع ہو گئی۔ آپ ذرا سا مزاج دیکھیے کہ پہلی بار جب گالیاں دینے کی یہ رسم بند ہوئی اور دمشق کی جامع مسجد میں علی کو برا کہے بغیر خطیب اترا تو مجمع نے کہا سنت بھول گئے، سنت بھول گئے۔
تو خطیب نے کہا کیسی سنت؟ کہ علی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اب فرمائیں کہ معاویہ کے کفر کو شام والے سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ. اس عمر ابن عبدالعزیز نے مروان کی اولادوں سے وہ فدق خریدا، جتنے اولادوں کے قبضے میں تھا سب سے باری باری خریدا، اور جب خرید لیا اور فدق اس کے نام ہو گیا تو اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کہ یہ فدق ہم آپ کو دے دیں. امام نے کہا نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. تو پھر اس نے امام حسن کے کچھ بچوں کو جو مدینے میں رہتے تھے وہ فدق ان کے حوالے کیا. تو یہ 2 سال 2.5 سال سیدہ کی ذریت کے قبضے میں رہا. جیسے ہی عمر ابن عبدالعزیز مرا تو یزید بن عبد الملک تخت پر بیٹھا. یہ عبد الملک کا چوتھا بیٹا تھا، یزید ابن عبد الملک. اس نے پہلا کام ہی یہ کیا کہ امام حسن کی اولادوں سے فدق چھین لیا. اور میں کہ امام حسن کی اولادوں سے فدق چھین لیا، اس نے یہ پہلا کام کیا. اور وہ رسم قبیح جو علی کو برا بھلا کہنے تھی وہ پھر شروع کی. بنی امیہ کا دور مروان الحمار کی حکومت پہ ختم ہو گیا. بنی عباس نے ان کی جڑ بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا اور پہلا خلیفہ بنی عباس میں ابو العباس صفحہ ہوا. کیونکہ یہ لوگ اہل بیت کا نام لے کر حکومت میں آئے تھے، تو ابو العباس صفحہ کو جب خلافت ملی اس نے فدق پھر واپس کیا. اس نے واپس کیا. اس کے بعد منصور دوانقی چھٹے امام سے ناراض ہو گیا تو اس نے اولاد سیدہ سے فدق پھر چھین لیا. یہ دوسری واپسی تھی صفا کے دور. منصور دوانقی نے چھین لیا. منصور دوانقی کے بعد اس کا بیٹا ہارون رشید تخت پر بیٹھا. اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا آپ کے ہاں بہت بات ہوتی ہے فدق کی، بہت بات ہوتی ہے فدق کی. آج آپ حدود بیان کریں، ہم فدق واپس کریں. ہارون رشید کہہ رہا حدود بیان کریں ہم واپس کریں گے. امام کہہ رہے ہیں کہ تیرے بس میں نہیں، تیرے بس میں نہیں ہے. کہا نہیں آپ حدود بیان کریں ہم واپس کریں گے. پھر امام نے کہا تیرے بس میں نہیں. تو اس نے بہت ضد کی کہ نہیں آپ کو حدود بتانا پڑے. تو اب امام نے حدود بتائے کہ فدق کی حد بحر روم سے سمرقند تک، ایران تک، افریقہ تک. تو وہ تخت پہ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا کہ سب آپ کو دے دیں گے تو ہمیں کیا بچے گا. تاریخ میں اس کے یہ جملے ہیں کہ سب آپ کو دے دیں گے تو ہمیں کیا بچے گا. امام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تیرے بس میں نہیں ہے. وہ ناراض ہوا اور اس کے بعد اس کے ظلم کا سلسلہ شروع ہوا. اسی ہارون رشید نے 18 سال فدق کے مسئلے پر ناراض ہو کر 7ویں امام کو قید خانے میں رکھا. 18 برس. تو 7ویں امام بھی وہ شہید ظلم ہیں کہ جو حمایت سیدہ میں شہید ہیں. یہ تاریخ کے وہ اوراق ہیں کہ جو میرے بچوں کے سامنے کھلنا چاہیے. اس لیے میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب فدق حضور کے پاس آیا تو وہ خیبر و مدینے کے بیچ تھا. 7ویں امام نے جو سرحد بتائی وہ پوری دنیا اسلام تھی. آخر کیوں؟ کلام امام. یہ تو شک ہی نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ امام غلط بیانی کر رہے ہیں. وجہ کیا؟ اس کی 2 وجہیں.
جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو جتنی اسلامی حکومت میں توسیع ہوئی، جتنی سلطنت بڑھی، اس کے لیے جو لشکر تیار ہوئے وہ فدق کی کمائی سے، تو یہ ساری فتوحات فدق کا صدقہ ہے۔ دوسرے امام زہرا کے دعوے کی سچائی بھی بتانا چاہتے تھے کہ یہ دعویٰ فدق کا برائے فدق نہیں تھا، برائے حق علی تھا۔ فدق کی بات بعد میں کرنا، پہلے ہمارا حق ہمیں دو۔ اس لیے امام نے پوری دنیا اسلام کے حدود اس کو جڑوا دیے، اور اس کے بعد زندانی ہو گئے۔ ہارون مر گیا تو وہ حکومت دو بیٹوں میں تقسیم کر گیا، مامون اور امین۔ جو عجم کا حصہ تھا عراق سے ایران تک، یہ مامون کے قبضے میں تھا۔ جو حجاز کا حصہ تھا وہ امین کے قبضے میں تھا۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے، چونکہ عجمیوں کا سپورٹ مامون کو تھا، اور ایران میں اس وقت تک حضرت علی کے ماننے والے اور شیعہ اثنا شریف بہت ہو چکے تھے، لہذا مامون اہل بیت کی بات کرتا تھا، اور امین اسی ناصبیت پر تھا۔ مامون کو غلبہ ہوا، امین واصل جہنم ہوا۔ اب پوری دنیا اسلام پر تنہا مامون کی حکومت۔ اس نے امام کو ولی عہد بھی بنا، اور وہ سب ڈرامے اس کے تھے جس کو بیان کرنے کا موقع نہیں۔ فدق کے حوالے سے جب مامون کے شیعہ درباری نے کہا کہ آپ اہل بیت کا اتنا دم بھرتے ہیں تو حضرت سیدہ کا فدق کیوں نہیں واپس کرتے؟ تو مامون نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو اس نے 150 علماء بلائے، 150، جس میں اس وقت کے سارے اکابر تھے۔ ان کے درمیان مباحثہ کروایا، مناظرہ کروایا کہ فدق کس کا حق تھا، سیدہ زہرا کا تھا کہ خلیفہ کا تھا۔ ان 150 علماء کے مباحثے کے بعد یہ طے ہو گیا، یہ عوام کی بات نہیں ہے کہ شیعہ مجمع کچھ کہہ رہا ہے، سنی مجمع کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ علماء تھے، سب کے سب سقیفائی تھے، کوئی مسلک اہل بیت کا عالم نہیں تھا۔ 150 سقیفائی مولویوں نے یہ طے کر دیا کہ فدق رسول کی بیٹی کا حق تھا، بظلم چھینا گیا، بظلم چھینا گیا۔ اب مامون نے اپنا اسٹیٹمنٹ لکھا، شاہی فرمان کہ ہم پر علماء سے مباحثے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ فدق حضرت زہرا کا حق تھا، جس سے ان کو بظلم بے دخل کر دیا گیا۔ آج میں اس ظلم کا ازالہ کرتا ہوں، آج میں اس ظلم کا ازالہ کرتا ہوں، اور فدق جو سیدہ کا حق ہے سیدہ کی اولادوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اب یہاں ذرا سی قابل غور بات ہے، اور میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، مجلس کو آخری مرحلے میں داخل کر رہا ہوں۔ جس نے چھینا وہ پہلا خلیفہ سقیفہ تھا، جس نے واپس کیا وہ بھی سقیفائی سسٹم کا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز، جس نے مناظرہ کروایا، حق اور باطل کو جاننا چاہا، وہ بھی سقیفائی سسٹم کا خلیفہ۔ اب شیعوں سے نہ کہو کہ آپ کیسے ثابت کریں گے کہ فدق سیدہ کا حق ہے کہ نہیں، پہلے اپنے خلفاء کے درمیان طے کرو، ایک کہہ رہا ہے سیدہ کا ہے، ایک کہہ رہا ہے سیدہ کا نہیں ہے، تو ان خلفاء میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ اور مائیں یہ 150 علماء جھوٹے ہیں کہ مسلمانوں کا صدیق جھوٹا ہے، بنی امیہ کا جو فاروق ہے عمر ابن عبدالعزیز وہ سچا ہے، یا جو اصل فاروق ہے وہ سچا ہے؟ یہ سارے مسئلے ہیں نا، ان مسئلوں کو آپ طے کریں، طے کر کے آپ بتا دیں کہ خلیفہ اول صحیح تھے کہ خلیفہ دوم صحیح تھے کہ تیسرے خلیفہ صحیح تھے کہ عمر ابن عبدالعزیز صحیح تھا کہ صفا صحیح تھا کہ مامون صحیح تھا، یہ آپ طے کر کے بتائیں۔ ہم تو ازل سے کہتے آ رہے ہیں کہ حق سیدہ کا تھا، چھیننے والا ظالم تھا۔ ہمارے کیا رائے میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ باغ فدق لوٹنے والے
مکمل میں گیا، واپس کیا گیا۔ جو چھیننے والا قبیلہ ہے وہی واپس کرنے والا قبیلہ۔ اس کا مطلب تمہارے ہی کیا طے نہیں ہے کہ ویدک کس کا ہے؟ ہماری بات تو جانے دو، ہم لوگ کیا تو طے ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی کو ہبا کیا تھا، مگر ڈسپیوٹ تمہارے یہاں ہے۔ پہلے اپنے ڈسپیوٹ طے کر لو، پھر ہم سے آ کر بات کرنا۔ ایک خلیفہ نے کہا ہے، ایک خلیفہ نے کہا نہیں۔ اب فرمائے کہ مامون نے دیا، پھر متوکل آیا، اس نے پھر چھین لیا۔ متوکل کے بعد فدق آج تک واپس نہیں لیا۔ متوکل وہ آخری ظالم ہے کہ جس سے پہلے ظالم کی تاسی میں اولاد زہرا سے فدق چھین لی، وہ آخری ظالم۔ زن رمی یہ فدق کا وہ خاکہ تھا کہ جس کو میں نے اپنے بچوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تاکہ ان کے ذہن میں وہ حقائق اور وہ سچائیاں پہ بس ہو جائیں جو فدق کے حوالے سے۔ کسی کے پاس جواب نہیں ہے فدق، اس لیے کہ بیچ میں سیدہ زہرا جن کے لیے آئے تطہیر، جن کے لیے بطول کا لقب، جو جزو رسالت، جن کی رضا خدا کی رضا، جن کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، تو کوئی چارہ نہیں ہے کسی کے پاس۔ اور تمہارے پاس کیا چارہ ہوگا جب کہ تمہارے بزرگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب اور مائیں صحیح بخاری پڑھیں، ترمذی شریف پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، سنن ابن داؤد پڑھیں، طبری پڑھیں، خلافت و سیاست پڑھیں، امامت و ملوکیت پڑھیں، خلافت و ملوکیت پڑھیں، ساری کتابیں پڑھیں، سب جگہ آپ کو ملے گا کہ سیدہ سے معافی مانگنے دو لوگ آئے، پہلے خلیفہ بھی اور دوسرے خلیفہ بھی۔ یہ جو سیدہ سے معافی مانگنے آ رہے ہیں، کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سیدہ اپنی جگہ حق بجانب ہے؟ اگر سیدہ غلطی پر ہوتی، معاذ اللہ میری زبان جل جائے، مگر مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر سیدہ غلطی پر ہوتی تو بیوی معافی مانگنے جاتی۔ وہ جو معافی مانگنے آ رہا ہے اس بات کا اعلان ہے کہ سیدہ حق پر تھی، وہ باطل پر تھا، اس لیے کہ جو نادم ہوتا ہے وہ معافی مانگتا، جو نادم ہوتا ہے وہ معافی مانگتا۔ آپ پڑھیں بخاری شریف میں کہ بیوی سے دونوں لوگ معافی مانگنے آئے، تمام کتابوں میں یہ ہے۔ امامت و سیاست ابن قتیبہ دینوری کی کتاب، جنہوں نے بڑی تفصیل سے اس واقعے کو لکھا۔ ابن قتیبہ دینوری نے لکھا، وہی لکھا جو بخاری میں بھی ہے، جو دیگر صحاح ستہ کے نسخوں میں ہے، جو مختلف تاریخ کی کتابوں میں ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ابن قتیبہ دینوری کے الفاظ میں اپنے بچوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ کیا ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ دو لوگ در سیدہ پر آئے، دق الباب کیا، کیا ہے؟ رسول کی بیٹی سے ملنا چاہتے۔ کنیز نے آ کر کہا کہ وہ نہیں ملنا چاہتے، انہیں کا سلام پہنچا دو۔ کنیز نے آ کر کہا کہ وہ سلام بھی قبول کرنے پہ تیار ہے۔ بخاری نے لکھا کہ انہوں نے سلام کیا تو بیوی نے جواب نہیں دیا۔ کیا یہ بات سوچنے کی نہیں ہے؟ سلام کرنا واجب نہیں، ہم ملیں آپ ملیں، ہم آپ کو سلام نہ کریں آپ ہمیں نہ کریں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر آپ سلام کریں اور ہم جواب نہ دیں تو ہم گناہ گار۔ جواب سلام واجب، اور جس نے اس واجب کو ترک کیا وہ ذات ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رزق اس تک جا نہیں سکتا۔ کیا یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے کہ جس بیوی سے خطا ہو ہی نہیں سکتی اس نے جواب سلام نہیں دیا؟ تو پورا عالم اسلام سر جوڑ کر بیٹھے بخاری کی اس روایت پر۔ صرف ایک ہی نتیجہ نکالا جا سکتا، اس کے علاوہ کوئی رزلٹ ہی نہیں۔ اس منبر پر زینبیہ کے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ رزلٹ ایک ہے کہ مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، کافر کے سلام کا نہیں۔
بدل دینے کو تیار۔ سیدہ نے جواب سلام نہیں دیا، نتیجہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا رزلٹ ہے ہی نہیں۔ کافر کے سلام کا جواب واجب نہیں، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو واجب گناہگار انسان ترک کرتے ہیں، معصومہ نہیں۔ صاحبان اس وقت واجب ترکی نہیں کرتے، اور میں جواب سلام نہیں دیا۔ دونوں مسجد تک آئے، جناب امیر سے ملے، یا علی ہم رسول کی بیٹی سے معذرت کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاؤ، کہ وہ اذن نہیں دے رہی، آپ سفارش کرو۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ علی آئے، بنت رسول دونوں آئے تھے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیوی نے فرمایا ابو الحسن میں نہیں ملنا چاہتا۔ اب سیدہ نے کہہ دیا میں نہیں ملنا چاہتا۔ فاتح خیبر ہے علی، لیکن عظمت سیدہ کیا؟ علی سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ علی اس بندے کا نام ہے کہ جس نے سوائے خدا کے کسی کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ نہ جانے کتنی جلالت ہے حضرت زہرا میں، جو منظر ہے تاریخ میں، سر جھکا کر کھڑے ہو۔ چپ چاپ سر جھکائے ہوئے دیکھا تو سیدہ نے استفسار کیا کیا بات ہے ابو الحسن؟ تو دھیرے سے فرمایا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ اب سیدہ کی نظر میں عظمت علی کیا ہے؟ زوجہ ہیں، ان کی مرضی کے خلاف وعدہ ہے۔ کوئی اور زوجہ ہو تو وہ اپنے شوہر سے دو جملے کہہ سکتے، مگر سیدہ نے کیا کہا؟ ابو الحسن اگر آپ نے وعدہ کر لیا تو سیدہ آپ کے وعدے کی لاج ٹوٹنے نہیں دے گی۔ جی چاہتا ہے دونوں ہاتھوں کو جوڑوں، جناب امیر مولائے کائنات آپ کو یہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی کو دکھ ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ علی کی حکمتوں کو کوئی اور سمجھ بھی نہیں سکتا۔ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ اتنا ہی کہ اگر ہم مولا سے پوچھیں تو شاید یہ جواب ملے، شاید یہ جواب ملے کہ اگر میں آج ملاقات کا انتظام نہ کراؤں تو یہ اتنے مکار ہیں کہ کل یہ کہیں گے کہ وہ تو کریم کی بیٹی تھی، وہ تو معاف کر دیتی۔ یہ تو علی کی سیاست تھی کہ جو معاف نہیں ہونے دیا، ملاقات نہیں کرنے دی۔ تو علی نے چاہا کہ جھوٹے کو اس کے دروازے تک پہنچا دیا جائے، اس لیے بیوی سے ملاقات کا اہتمام کروا دیا۔ اب ابن قتیبہ دینوری لکھتے ہیں کہ یہ دونوں گئے، جواب سلام تو ملا نہیں۔ کہا جو جملے ہیں عام طور پر پڑھا جاتا یہ واقعہ، مگر تاریخ کے یہ جملے نہیں پڑھے جاتے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کتاب کے اس جملوں سے واقف ہوں کہ جو لکھا گیا۔ ابن قتیبہ دینوری کہتے ہیں کہ ابو بکر نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ اے رسول کی بیٹی فاطمہ، میں آپ کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ یہ تاریخ کے جملے، کیونکہ وہ میری بیٹی ہیں اور آپ میرے پیغمبر کی بیٹی، آپ کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ ہم سے ناراض ہیں۔ اے نبی کی بیٹی، ہم بہت مجبور تھے، ہمارے پیش نظر رسول کی حدیث تھی، بس گفتگو یہاں تک آئی کہ ہمارے پیش نظر رسول کی حدیث تھی، تو پہلی بار سیدہ زہرا نے خاموشی سے کو ان لفظوں سے توڑا کہ پہلے میری ایک بات کا جواب دو۔ تو کون سی بات؟ کہ تم حدیث کی بات کر رہے ہو میرے بابا کی، کیا تم نے میرے بابا کی یہ حدیث سنی؟ پوچھا کون سی حدیث؟ کہ جس میں میرے بابا نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔
دونوں نے کہا رسول کی بیٹی، یہ پوری حدیث ہمیں یاد ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنی۔ تو رسول کی بیٹی صاحب ما ینطق عن الہویٰ کی لخت جگر، وہ کہ جس کا شوہر قرآن کی وسعتوں کو نقطے میں سمو دینے کی قابلیت رکھتا ہو، اس صاحب اعجاز صاحب نطق بیوی نے گفتگو کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ میں تم دونوں سے ناراض ہوں اور تم دونوں سے ناراض رہوں گی، اور جب روز محشر اپنے بابا سے ملوں گی تو تم دونوں کی شکایت کروں گی۔ بی بی کے اس جواب پر ابن قتیبہ دینوری نے لکھا، یہ شیعہ کتاب نہیں لیکن جو انہوں نے لکھا وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کی لکھی ہوئی ہر بات کو ہم مان بھی لیں، مگر انہوں نے لکھا کہ ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ان کو ہچکیاں بن گئیں، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ یہ جملے ہیں، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، اے کاش کہ میں گھاس ہوتا بکری مجھے چر جاتی، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ کیا ان جملوں سے مسلمان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ غلطی پر خلافت ہے کہ عصمت؟ حوالوں کی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ تاریخ میں دیکھ کر سارے مسلمان اندازہ لگائیں کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ روتے ہوئے اٹھے، دروازے تک گئے، رکے۔ اب ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ رک کر کہا، رسول کی بیٹی آپ کا جو جی چاہے آپ وہ میرے حق میں کر سکتی ہیں، مگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو آپ کے لیے اپنی ہر نماز میں دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جانے لگے۔ اب رسول کی بیٹی نے روکا کہ سن لو ایک بات میری بھی۔ ان کو یہ امید ہوئی کہ شاید کچھ موم ہوا، شاید معافی کے موڈ میں آ گئی، لیکن جب انہی نے کہا کہ ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں تو رسول کے بیٹی نے کہا رکو اور سنو، اے ابو قحافہ کے بیٹے اور اے خطاب کے پسر، اے ابو قحافہ کے بیٹے اور اے خطاب کے پسر، میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو تم دونوں کے لیے کتابوں سے یہ اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں ہے۔ ایسے ہی واقعات بلکہ اس سے زیادہ سخت لہجے میں علامہ مجلسی بھی تحریر کرتے ہیں، شیخ مفید بھی تحریر کرتے ہیں، شیخ طائفہ بھی تحریر کرتے ہیں۔ ہمارے ان تمام مرجع نے جنہوں نے سیرت سیدہ پر کبھی قلم اٹھایا ہو اسی واقعات کو لکھتے ہیں۔ آج کے 2 ٹکے کے ملاؤں سے میرا سوال ہے،
ماضی کے یہ سارے مراجع اقسام، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے فقہاء، یہ ہمارے محدثین، یہ ہمارے مورخین، یہ اتحاد کی اہمیت سے نہیں آگاہ تھے. سارا اتحاد آپ ہی کے سر پہ سوار ہو گیا. خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں تو نہیں لیکن پڑوسی ملک میں بہت افسوس ہے کہ ٹی وی چینلوں پہ وہ چہرے آ جاتے ہیں کہ جو سیدہ کے قاتلوں کے ساتھ القاب و آداب لگانے لگے، ان کو عزت دینے لگتے ہیں. لباس رسول پہنے ہوئے ہو، رسول کا لباس، قبا رسول کا لباس، لباس رسول پہن کر رسول کی بیٹی کا دل دکھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا حق ہے تم کو لباس رسول زیب تن کرنے کا؟ اگر تم رسول کی بیٹی سے محبت نہیں کر سکتے تو اتار دو عمامے، اتار دو قبائیں، خرقہ جبہ پہن کر کسی بھی خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں. لیکن اگر بدن پر لباس رسول ہے تو رسول کی بیٹی کی مودت سے دل مملو ہونا چاہیے. اور ہمارے علماء کا یہی کردار ہے. انہوں نے کبھی فتنہ نہیں چاہا لیکن ایک لمحے کے لیے بھی کبھی رسول کے بیٹی کے قاتلوں کو معاف نہیں کیا. ہم کو معاف کرنے کا حق ہے. سیدہ زہرا خود کہہ رہی کہ ہر نماز میں بد دعا کرتے. اگر حالات خراب ہوں، ماحول سازگار نہ ہو، کہیں خطرہ ہو، فتنے کا ڈر ہو، جھگڑے کا اندیشہ ہو، فساد پیدا ہو جانے کا امکان ہو، تو آپ ایسے موقع پہ وہی کریں جو بی بی نے کیا. نماز پڑھیں تو زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیں، تسبیح پڑھیں تو زہرا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجیں. اگر حالات نہیں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ حالات ایک جیسے ہوں. آپ اپنے محلے میں ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں آپ کا اکیلا گھر ہے تو اپنی جان کو جوخم میں تھوڑی ڈالا جائے گا، وہاں فساد تھوڑی پیدا کیا جائے گا. بھائی علل نہیں، وہاں چھپ کر زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کی جائے، مصلی پہ بیٹھ کے کی جائے گی. وہ کون سننے آ رہا ہے؟ وہ تو ہم گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں. مصلی پہ بیٹھ کی جائے گی تو زہرا کے قاتلوں پہ لعنت کی جائے گی. اب اگر کوئی انکار کرے کہ یہ مقدسات ہیں، حرام ہے، تو یہ مقدسات ہیں، یہ حرام ہیں، ایسا کہنا اس کو حرام وہی کہے گا کہ جو حرام زیادہ ہو. آپ اس پر لعنت بھیجنے کو حرام کہہ دیں، شرم نہیں آتی؟ روز محشر رسول کو منہ نہیں دکھانا. یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو دنیا بنانا چاہتے ہیں. اپنی دنیا کے لیے لوگوں کے عقیدوں کو فاسد نہ کرو. تمہیں مال کی ضرورت ہے، ڈالر کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے. لوگ مذہب بدل لیتے ہیں دولت کے لیے. تم بھی چلیے کوئی بات نہیں، تم بھی اگر دولت چاہتے ہو اسرائیل چلے جاؤ، یہودیوں کے در کے گداگر بن جاؤ. یہودی تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو، افتراق ہو، ہر فرقے میں اختلاف ہو.
تم بھی اختلاف کے بیچ بو رہے ہو، وہاں چلے جاؤ، یہودی ہو جاؤ، پیچھا چھوڑو، لیکن اگر شیعہ رہنا ہے تو حضرت زہرا کے قاتلوں سے رواداری نہیں چھوڑے۔ بی بی زہرا کے تمام قاتلوں پہ لعنت، مقدس سمجھے اس پہ لعنت، سیدھا پر اتحادی لعنت، پر اتحادی لعنت، پر اتحادی لعنت، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں پہ لعنت۔ عزیزان گرامی، یہ عقیدے جو بزرگوں نے ہمیں دیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔ بڑے علماء کی قربانی سے یہ عقیدے آئے، بڑی بڑی علمی کاوشیں کی، زندانوں میں کتابیں لکھی گئیں، ہمارے علماء نے اپنی جان دی۔ شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید اول نے اپنے خون سے کتاب لکھی صرف اس لیے کہ شیعہ عقائد کو بجائے۔ روز بہان نے جب شیعہ عقائد کا مذاق اڑایا تو تقیہ ترک کر کے قاضی نور اللہ شوستری نے اس کے جواب میں کتاب لکھی، اس کے بدلے میں گردن کاٹ دی گئی، گدی سے زبان کھینچ لی۔ تو ہمارے علماء کے قربانیوں سے یہ دین ہم تک آیا، یہ سچائیاں ہم تک آئی۔ اب ہر ایک مولوی کا لباس پہن لے اور جاہلانہ گفتگو کرنے لگے۔ دیکھیے علماء کا احترام ہمیشہ کیجیے، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر، کیونکہ علم حاصل کرنے میں بڑی محنت اور بڑی دقت ہے، خاص کر علم دین حاصل کرنے میں، خاص کر معرفت کے علوم کو حاصل کرنے میں بڑی عمریں سر ہوتی ہیں۔ علماء کا احترام کیجیے، لیکن یہ جو علماء نما لوگ آ گئے ہیں، علماء اور علماء نما کی پہچان یہی ہے کہ جو عالم حقیقی ہوگا وہ اہل بیت کی غلامی کا دم بھرے گا، اور جو جاہل مطلق ہوگا وہ سقیفہ والوں کی طرح اہل بیت کی ہمسری کی بات کرے گا۔ پہچان لیجئے کہ جو ہمسری کی بات کرنے لگے، جو اہل بیت کی عظمت کو کم کرنے لگے، اس کے پاس امامے کا سائز کتنا بھی بڑا ہو مگر علم اہل بیت نہیں، علم اہل بیت نہیں۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہو گئی۔ حضرت زہرا نے صبح قیامت تک فیصلہ کر دیا، ہر نماز میں تم دونوں کے لیے بد دعا کرو، ہر نماز۔ عزیزان گرامی، بد دعا، لعنت اور آنسو پیغمبر کے بعد یہی سیدہ کی زندگی، گریہ، آنسو، صبح کو رونا، شام کو رونا۔ مدینے والے شکایت لے کر آئے، ابو الحسن رسول کی بیٹی سے کہیے کہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں حرج ہوتا۔ مولا متقیان نے مدینے والوں کا پیغام پہنچایا تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اب میں زیادہ دن ان کے درمیان زندہ نہیں رہوں، زیادہ دن ان کے درمیان زندہ نہیں رہوں۔ علی نے اہتمام یہ کیا کہ بقیع کے قبرستان میں ایک حجرہ بنا دیا، اس حجرے میں دن کو رسول کی بیٹی آ کر بیٹھتی تھی، اپنے بابا پر آنسو بہاتی تھی، رات کو اپنے گھر میں آنسو بہاتی تھی۔ رسول کی وفات حسرت آیات کے بعد 90 دن اس دنیا میں رہے، اور ان 90 دنوں میں کیا ہوا محسوس کیجئے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ سیدہ 3 جمادی الثانیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ شیعہ سنی سبھی مورخین نے لکھا کہ 18 برس کی تھی سیدہ، جب دنیا سے گئیں تو 18 برس کی تھی۔
ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہے 18 برس کی عمر میں ہماری بیٹیاں کھیلتی کودتی ہیں، مگر 18 برس کی عمر میں سیدہ عصا لے کر چل رہے ہیں۔ 18 برس کی عمر میں بیوی عصا لے کر چل رہی ہے۔ ہم نے دنیا میں کسی خاتون کو اس کم سنی میں عصا لے کر چلتے نہیں دیکھا۔ عصا کے سہارے 18 برس کی عمر میں بیوی اپنا سفر حیات طے کر رہی ہے، یہاں تک کہ روتے روتے مرثیہ پڑھتے پڑھتے تیسری جماد الثانی کی ساتھ آ گئی۔ علی نے ایک وقت میں کئی کاموں کو کرتے دیکھا، سوال کیا تو بیوی نے وصیتیں فرمائی۔ علی گھر سے نکل گئے، بیوی نے کھانا تیار کیا۔ روایت کہتی کہ حسنین مسجد کی طرف چلے گئے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ بیوی نے حسنین کو بقیع میں بھیج دیا، روز حسنین کے ساتھ جاتی تھی، آج جا نہیں پا رہی، کہا میرے بچوں بقیع میں چلے جاؤ، بیت الحکم میں چلے جاؤ۔ اب گھر میں شہزادی ہیں، اسما بنت امیس ہیں۔ اسما سے کہا کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب تسبیح کی آواز رک جائے تو سمجھنا کہ میں اس دنیا سے گزر گئی۔ اسما، جب میرے بیٹے آئے، میرے بچے آئے تو پہلے کھانا کھلانا، بیوی کو بچوں کی بھوک و پیاس نہیں پتا، پہلے کھانا کھلانا، پھر میری شہادت کی خبر دینا۔ اسما کا بیان کہ میں دروازے پر بیٹھ گئی، بیوی کی آواز سنتی رہی، کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ آواز کا سلسلہ
سید وسیم حسن ابن حسن ذکی، سید امیر حیدر ابن محمد علی اور مرحومین مولوی خاندان کی روح کو احسان